اور ایک فیصل واڈا نہیں ہے، بہت سے اور لوگ آگے دیکھیں گے. فارن فنڈنگ جب آئے گی تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. یہ جو مورل سٹینڈرڈز تھے عمران خان صاحب کے، اور بہت اچھی بات تھی کہ انہوں نے سیاست میں مورل سٹینڈرڈز کی بات کی، کیونکہ ہماری سیاست میں مورل سٹینڈرڈز نہیں ہیں فرینکلی، آج بھی نہیں ہے، نہ ماضی میں تھے. یہ ایک جو کیس ہے، ایک کلاسک کیس نہیں ہے کال و فیل میں تضاد جہاں نظر آتا ہو. دیکھیں امیر عباس صاحب، آپ نے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ اسی وقت دیکھتے کہ جس وقت ان کو NA 249 سے جو ہے ان کو کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے لیے پارٹی ٹکٹ دیا گیا نمبر 1. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ زیادتی کے انتہا جب ساری صورتحال سامنے آ گئی تو اس دن جو ہے سینٹ میں MNA کا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، اور سیم ڈے آ کے وہ سینٹ میں یہاں پہ وہ ایز اے کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کرا دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں چور مچایا شور، یہ اصطلاح جو ہے یہاں پہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بالکل قابل قبول ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی اخلاقیات کی بات ہوتی، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ 2 دن پہلے جو کچھ ہوا اس کو آپ دیکھ لیں. تو یہ تو ناکامی، جھوٹ، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں، اور ایک فیصل واڈا نہیں ہے، بہت سے اور لوگ آگے دیکھیں گے. فارن فنڈنگ جب آئے گی تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے. اخلاقیات کی بات یقیناً درس وہ دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا، جو کہ موجودہ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو ابھی ابتدا ہے، اس کے آگے آپ چل کے دیکھیں گے کہ کون کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. اور ابھی بھی ایک چیز کو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ خالی ڈسکوالیفائی ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. فالس اسٹیٹمنٹ دینا، آپ کو یاد ہوگا چودھری افتخار صاحب کا دور تھا تو جن لوگوں نے فالس اسٹیٹمنٹ ایفیڈیوٹس دیے تھے ان لوگوں کے خلاف الیکشن کمیشن کو یہ بھی ڈائریکشنز ہوئی تھیں کہ آپ ان کے خلاف جو پروزیکیوشن بھی کریں، یعنی فوجداری مقدمہ دائر کریں، فوجداری مقدمہ جو ہے وہ بھی درج ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں خالی پیسے لے لینا یہ نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں، موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں مثال بنانی چاہیے، تو یہیں سے گورنمنٹ کو جو ہے شروع کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ خود سے یہ کہے کہ اگر کسی ہمارے آدمی نے بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے کرمنل پروزیکیوشن میں جو ہے ہم جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ گورنمنٹ کیا اسٹیپ لیتی ہے، کیا ان کے کال و فیل میں تضاد ہے یا اپنوں کے لیے اور معیار ہے، دوسروں کے لیے اور معیار ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، آپ کو دکھ ہے آپ کے ساتھی سینیٹر کولیگ ہیں آپ کے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جو آپ نے انٹرو دیا وہ بڑا مفصل تھا، اس میں بڑا آپ نے ڈیٹیل میں ساری بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل واڈا جو ہے وہ ایک پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک دھبا ضرور ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی وہ بنیادی طور پہ جو اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرنا اور اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا. یہ اگر آپ سمجھیں، کہتے ہیں نا ایک سمری رکھا جائے، یہ وہ سیاستدان ہیں جن کا نہ کوئی عوام سے تعلق ہے، نہ یہ الیکشن کو جیت کے آئے تھے. انہوں نے ہر اس ہرایا تو شہباز شریف کا تھا، وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہو. وہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں، وہ دعویٰ تو کچھ بھی کر لیں. بات یہ ہے، میں تو ادھر سے کراچی سے ساتھ قریبی میری بھی سیٹ ہے تو مجھے ہی معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی قانون کی دھجیاں اڑائیں. انہوں نے یہ ایک انتہائی کرپٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے 12 کے قریب لنڈن میں فلیٹ ہے. 12 فلیٹ ہے. ایلگن ایونیو پہ بھی ان کا ایک فلیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ڈکلیئرڈ ہوں گے تو پھر نہیں ڈکلیئرڈ نہیں ہے. ڈکلیئرڈ ہوتے تو پھر تو یہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے ان کے نکالے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے میڈیا پہ بھی چلایا، ہر جگہ چلایا. آپ کہیں گے میں آپ کو لسٹ بھی بھیج دوں گا، ساری کی ساری لسٹ بھیج دوں گا آپ کو میں ان کے فلیٹس کی. پھر یہ وہ آدمی ہے جن کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو آپ چھوڑ دیں دور کی بات، کوئی بزنس کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا. یہ سارا کا سارا پیسہ بلیک کا پیسہ تھا. انہوں نے اس پیسے کے زور سے اپنی سیاست کی اور اس کے بعد اپنے تعلقات بنائے اور پھر اس ملک کے قانون کو ایک کے بعد دوسرے کو توڑتے گئے. ایک ریگ الیکشن کے سے آئے، اس کے بعد جو ہے یہ بہت اہم وزارت ان کو دی گئی، لیکن کیونکہ انکمپیٹنٹ تھے ان سے چلائی نہیں گئی. اور اس کے بعد ان کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ گئی جیسے کہ سارے پاکستان نے دیکھا. اور پھر اب سینٹ کی بھی چلی گئی. وزارت تو آخری دم تک ان کو دی جب تک ان کو قومی اسمبلی سے ہٹایا نہیں گیا. بالکل آپ ٹھیک، ورنہ آج بھی وزیر ہوتا، ورنہ آج بھی وزیر ہوتا ہے. بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو لوگ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، جو لوگ اپنے اوپوننٹس کو ایک اتنے ہائی اس کے اوپر موریلٹی پہ رکھتے ہیں کہ بھائی
آپ نے بیٹے سے تنخواہ بھی نہیں لی تو آپ کو ہم ٹانگیں گے, ٹھیک ہے. اس کو ان کے اپنے معاملات خالی خراب نہیں ہیں. یہ فیصل واڈا بلو آئیڈ ہے عمران خان کا, اس نے جو ہے وہ اپوزیشن کے بارے میں جو باتیں کی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ گری ہوئی باتیں کی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ان کو مبارکبادیں دی ہیں عمران خان صاحب نے. تو یہ ایک پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ موریلٹی کا لیکچر دینے کے لحاظ سے تو یہ بڑے اچھے ہیں عمران خان صاحب. بلکہ میں آپ کو ایک اور انالوجی ڈرا کرتا ہوں, ہر خاندان میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں مشور الدین. اس مشورے, اس کی زندگی اپنی ساری تباہ برباد ہوئی ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ مشورے دینے کا اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ تم یوں کر لو تو تم یوں کر لو, تو اپنا کوئی سیدھا کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا, اس ملک میں وفاداری کا جنازہ نکال دیا. دیکھیں ہماری سیاست میں بڑی سخت ترین لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن ہم لحاظ کرتے تھے. پیپل پارٹی سے ہماری بڑی سخت مخالفت رہی ہے, لیکن ہم ملتے اچھی طرح سے تمیز سے بات کرتے تھے. یہ کیونکہ غیر سیاسی لوگ تھے, مینوفیکچرڈ قسم کی لیڈرشپ تھی, انہوں نے جو زہر اگلا ہمارے خلاف, جو جھوٹ بولے, وہ ایک علیحدہ, وہ تو اللہ تعالیٰ ان کا احتساب کرے گا ایک دن, اور ہو بھی رہا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو اس ملک کے اندر جو تباہ و بربادی آئی ہے, اس کا بھی آپ آنے والی ہماری کافی کیا کہتے ہیں جو ہے وہ کئی سال اور بلکہ کئی نسلیں ہمیں جو ہے وہ یہ جو گند ہے اس کا وہ کرنا بھگتنا پڑے گا ہمیں اس کو. تو یہ جو ہے یہ نچل ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارا کیا نظام انصاف ہے کہ ایک کیس کو حل ہونے میں 2 سال, میں کہتا ہوں کلیئر کٹ, دیکھیں وہ بالکل کلیئر کٹ تھے یا نہیں تھے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یعنی میں سمجھ ممکن ہے کہ یہ وہ حق پر ہو فیصل واڈا, تو بھی یہ کیس 2 سال اوپن اینڈ شٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو, دیکھیں جب میں نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے, انہوں نے ادھر ہی جا کے, ہمیں اس وقت معلوم تھا کہ یہ ڈیول نیشنل ہے. اچھا ٹھیک, مجھے معلوم ہے, ظاہر ہے میں نے تو شہباز شریف صاحب نے ان کو چیلنج کیوں ہم نے کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں بڑا چلا تھا وہ, لیکن سندھ ہائی کورٹ نے اس کا ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا. شروع میں تو حالات آپ کو پتہ ہے کیسے تھے, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ کہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیر ہے, مطلب اندھیر نہیں ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہے, یہ ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے تعلقات ہیں, یہ جو مرضی کرتے پھریں گے. یہ بوٹ نکال کے رکھیں گے, لہجے کی آپ وہ نہیں, وہ بوٹ نکال کے یہاں پہ رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں یہ بوٹ صاف کرتا ہوں, انٹچیبل ہوں میں. اس طرح تھوڑی ہے. رائٹ, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.